بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خواب میں مقعد یعنی پاخانہ کی جگہ کو دیکھنا، خواب میں مقعد یعنی پاخانہ کی جگہ کو باہر نکلے ہوئے دیکھنا یا مقعد کے سوراخ کو بند دیکھنا، اس کے متعلق تمام تعبیریں آج اس ویڈیو میں بیان ہوں گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو حضرات ہمارے چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، اگر ویڈیو پسند آئے تو آخر میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی معبر اعظم خوابوں کی تعبیر بیان کرنے میں سب سے اہم اور قیمتی رائے انہی کی کہی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ خواب میں مقعد کو دیکھنا یعنی پاخانے کی جگہ کو، یہ اس آدمی کے اپنے شغل یعنی کام اور جو وہ مشغلہ اس کا ہے اس کو دیکھنے کی تعبیر ہے۔ گویا اس نے اپنے کام اور شغل کو دیکھا ہے، خواب میں مقعد کو دیکھنے کی یہ انہوں نے تعبیر بیان فرمائی۔ اگر اپنی مقعد کو خواب میں باہر نکلی ہوئی دیکھتا ہے، کوئی مرد ہے یا عورت، اس نے دیکھا کہ اس کے مقعد پاخانہ کی جگہ باہر نکلی ہوئی ہے، دلیل ہے اس کا کسب، اس کا کام، اس کا مشغلہ اور اس کا جو کاروبار ہے وہ خراب ہوگا اور اس کے اندر اس کو ناکامی ہوگی، اس کے اندر نقصان ہوگا۔ اور اگر دیکھتا ہے کہ مقعد کا سوراخ بند ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کام اور کاروبار بھی بند ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے اس کے کام پر بندش آئے گی اور اس کا کاروبار جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، کاروبار کے اندر مالی نقصان ہوگا، کاروبار کے اندر اس کو لاس ہوگا اور اس کا کاروبار بند ہو جائے گا اور یہ آدمی فقر و فاقہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسرے امام مشہور معبر حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں خواب میں مقعد کو دیکھنا 3 وجہ پر ہے۔ پہلی وجہ کسب اور کام پر تعبیر ہے کہ اس نے اپنے کسب اور اپنے کام کو دیکھا ہے، اللہ نے اس کو اپنا شغل اور اپنا کام دکھلایا ہے۔ دوسری تعبیر مال کی منفعت، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کو مال کے اندر نفع دیں گے، کاروبار میں نفع دیں گے، دولت کے اندر نفع دیں گے اور اس کا کاروبار میں اضافہ ہوگا، دولت اور مال میں اضافہ ہوگا۔ تیسری تعبیر معیشت، معاشی طور پر وہ خوشحال ہوگا۔ اگر مقعد کو سوراخ کو بند دیکھا تو کاروبار بند ہوگا، معیشت خراب ہوگی، معیشت اس کی برباد ہو جائے گی اور وہ معاشی طور پر بہت زیادہ کمزور ہو جائے گا۔ اس لیے ایسے خواب دیکھنے والے کو چاہیے استغفار کرے، صدقہ خیرات کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے حالات سے محفوظ رکھ سکیں۔ آخر میں ایک چھوٹی سی گزارش، جو حضرات اپنے بچوں اور بچیوں کو آن لائن قرآن مجید، تفاسیر، احادیث، دینی مسائل وغیرہ پڑھانا سکھانا چاہتے ہوں تو ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر دیا جاتا ہے، کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔